हौरो हारे बाबतम अगप कनगई दरगता लाइनी सर बलूचिस्तान हुकूमत रब्बालकार फरा हसीम शाह मैं गुना गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। जी वालेकुम सलाम। मोहतरमा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इस मसले पर टाइम देने के लिए। बताइएगा कि बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है, लोग बेयार और मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत नज़र क्यों नहीं आती? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, आपने मुझे बहुत देर से बीपर पे लिया है। आप लोगों को बहुत पहले और टाइम टू टाइम, बल्कि हर 2-3 दिन बाद आप लोगों को मुझे लेना चाहिए, क्योंकि वर्ष एक ऐसा चैनल है जिसको हमारे बलूचिस्तान के बलोच और जीसीसी कंट्री में बैठे हुए बलोच देखते हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन के जवाब की तरफ। देखिए, आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मैंने तमाम डिटेल्स दी हैं कि जो जितने भी अदारे हैं और इस वक्त जो बलूचिस्तान में मुतहरिक हैं और हाई अलर्ट हैं, बलूचिस्तान हुकूमत और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अहकामात के मुताबिक पीडीएमए है, आपकी आर्मी है, आपकी एफसी है, आपके तमाम एहलकार हैं। मैंने डिटेल में वो रिपोर्ट सबके सामने पेश की है कि जो फूड और नॉन फूड आइटम्स वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, जो टेंट्स वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं, जो मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ कितने हेलीकॉप्टर, सीएम का हेलीकॉप्टर, आर्मी का हेलीकॉप्टर, एफसी वहाँ पर मौजूद है, नेवी का हेलीकॉप्टर, वो सब रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो एक प्रोसेस है उसमें मसरूफ़ अमल हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो हमारे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन का शिकार थे, जिसमें झलमक्सी है, नसीराबाद है, डिस्ट्रिक्ट तुर्बत खेच है। अच्छा, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका था। आप खुद भी जानते हैं कि वहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलात का सामना था इंतज़ामिया को। हम हर जगह पहुँचेंगे। आपके चैनल के थ्रू मैं अपने बलोच, जितने भी हमारे भाई इस वक्त सुन रहे हैं, अवाम हमें सुन रही है, बलूचिस्तान के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ, हम इस हालत में, इस मुश्किल में आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम हर जगह पहुँच रहे हैं, कहीं देर सवेर ज़रूर हो रही है। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको ये बताऊँगी। देखें, हर साल बारिश होती है, तबाही भी आती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर बना ली जाती पहली हुकूमतों में तो आज ये हाल ना होता, लेकिन 2 से 3 ऐसे स्टेप ये हुकूमत उठा के जाएगी कि आने वाले लोग हमें दुआएं देंगे। फर्स्ट नंबर पे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के डिजास्टर नेचुरल आता है, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप सही प्लानिंग करके उसके नुकसानात को कम ज़रूर कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, एक्सपर्टीज पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक्रोचमेंट, तजावुज़ात की वजह से बहुत डैमेजेस हुए हैं। आई डोंट नो कि पिछली हुकूमतें कहाँ। अच्छा मोहतरमा, पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम गुज़श्ता 2-3 दिन से आपको मुसलसल ट्राई कर रहे हैं ताकि आपका मौके पर स्टेटमेंट सामने ले आए, लेकिन चूँकि आपका नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा था, तो हमारा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, चूँकि आप लोग इकदाम उठा रहे हैं जो खुशाइन बात है, लेकिन ये इकदाम बलूचिस्तान के जो मुतासरीन हैं उनके नुकसानात का अजाला नहीं कर पा रहा। चूँकि इस जदीद दौर में मानसून और बारिशों की पेशगी इतलात भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हंगामी बुनियादों पर इकदाम क्यों नहीं होते? अच्छा, देखिए, आप मुझे कहा कि मेरा नंबर नहीं, नो रिस्पॉन्ड था। मैं सुबह से लेकर शाम तक हर चैनल को इंटरव्यू दे रही हूँ। मेरा नंबर तो 24 घंटे ऑन रहता है। हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान मैं आपका फ़ोन पिक ना कर सकी हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता। मैं हर वक्त आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। अब आपने कहा कि इसका अजाला क्यों नहीं किया जाता, मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर पहले से ये प्लानिंग बना ली जाती, पिछली हुकूमतें बना लेती, तो आज ये नुकसान ना होता। अब जो इनिशिएटिव्स हम लेके जाएंगे और जो काम छोड़ के जाएंगे, आप देखेंगी कि देखें, बारिशें तो हर साल होनी है, सैलाब भी आना है, लेकिन बेहतर प्लानिंग से हम नुकसानात ज़रूर कम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का माशी मसला है, उसे हमें प्यार से और बहुत तवज्जो के साथ हल करना है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं, देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी क्यों ख़राब है, इसलिए कि हम अंडर डेवलप हैं, और इसीलिए कि हमारा जो बजट है वो काफ़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हल करने में चला जाता है। यहाँ आपके चैनल के थ्रू मुझे पता है मेरे बलोच भाई जो नाराज़ बैठे हैं वो भी हमें सुन रहे होंगे। मैं उन्हें ये पैगाम देती हूँ, खुदारा अल्लाह को माने। और ये एक औरत, बलोच औरत आपको ये पैगाम दे रही है। हमारा रिवाज है बलूचिस्तान में कि जब औरत अपनी चादर भेज दे, खुद चल के किसी के दरवाजे पर चली जाए, तो कत्ल माफ़ हो जाते हैं। मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी इस लड़ाई में
بلوچستان کا نقصان ہو رہا ہے اور ان کے اپنے بلوچوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو بیرونی سازشوں کو سمجھیں اور ان کا اعلی کار نہ بنیں. آ جائیں, ٹیبل ٹاک کریں, بیٹھیں, بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کریں. ہم تیار ہیں اور ہم بار بار ان کو بلا رہے ہیں. یہ سارے نقصانات آج جو بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے ریزنز میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب انشاءاللہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. لوگوں کو ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو ایک فیز ہے ہم اس سے گزر رہے ہیں. انتظامیہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے, جہاں نہیں پہنچی وہاں بھی پہنچی. اچھا محترمہ, مزید آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کا بجٹ میں فنڈز بھی موجود ہیں. بلوچستان کی آبادی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود قدرتی آفات میں پی ڈی ایم کا کوئی خاص کردار بھی نہیں ہوتا. قدرتی آفت تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی پیشگی اطلاع دی جاتی ہے. دیکھیں, یہ قدرتی آفت ہی ہوتی ہے, یہ ڈیزاسٹر ہے, دس از نیچرل ڈیزاسٹر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, دیکھیں جتنا بھی ہائی الرٹ ہو, اب کبھی ہم کہہ دیتے ہیں, ہمارے ویدر فور کاسٹ والے کہہ دیتے ہیں آج بارش ہوگی, بارش نہیں ہوتی. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں اتنی بارشیں ہوں گی, اس سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ کے ساتھ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے. اور یہاں آپ نے بات کی پی ڈی ایم اے کی. دیکھیں پی ڈی ایم اے, چاہے پی ڈی ایم اے ہو, چاہے پی ڈی ایم اے کے منسٹر ہو, چاہے جو بھی ہو, مجھے بریفنگ دینی ہوتی ہے آپ لوگوں کو, میڈیا کو. آپ یقین جانیں پی ڈی ایم اے کے ڈی جی سے 2 مہینے کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں. چاہے میں رات کے 3 بجے بھی ان کو کال کروں, وہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. صبح کے 6 بجے وہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. جو میں حق اور سچ کی بات کروں گی. اور پی ڈی ایم اے کا آج ٹوٹل لسٹ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائی ہے کہ پی ڈی ایم اے نے فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس کتنے دیے ہیں, ٹینکس کتنے دیے ہیں, لوگوں میں جتنے بھی ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو ایک عمل تھا وہ کس طریقے سے جاری ہے, کہاں تک پہنچا ہے, اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جی محترم, حکومت بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق اب تک مانسون کے یہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بلوچستان میں کتنے ہوئے ہیں اور کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں, جو کیجویلٹیز ہیں جن کا ہمیں نہایت افسوس ہے, اور وہ 120 کے قریب ہیں, اور جو 90 تھی پچھلے دنوں تو ان کے لیے اعلان کیا گیا تھا کمپنسیشن فنڈ کا. آپ یہ دیکھیں پچھلی حکومتوں میں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک دم سے انیشیٹو لیں اور اس سے امپلیمنٹیشن بھی کر لیں. اب یہ حکومت آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ نے فوراً جو 90 کے قریب کیجویلٹیز تھی ان کے لیے کمپنسیشن فنڈ کا اعلان کیا, 10 لاکھ فی کس, اور ابھی وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو پرووائڈ بھی کر دی گئے ہیں, وہ خاندانوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیمیجز کے جو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, دیکھیں رفلی تو ہم سب بتا رہے ہیں. ابھی سیلاب کی وہاں پر سچویشن ہے, جیسے ہی سروے شروع ہوگا یہ سیلاب کی سچویشن تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوگی, ہم سروے کریں گے اور ایکچوئل فگرز آپ کو بتائیں گے کہ ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اسے کمپلیٹ کریں گے. لوگوں کے نقصانات کو ہم انشاءاللہ, ہمارے حالانکہ ریسورسز نہیں ہیں, میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں اتنے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فیڈرل کو بھی انگیج کریں, ہم باقی پروونسز کو بھی انگیج کریں. حالانکہ پاکستان کا بھی بہت بڑا آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہے, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, ہمارے پاس مشکلات ہیں بہت زیادہ, لیکن پھر بھی ہم بلوچستان کی طرف توجہ کروائیں گے باقی صوبوں کا کہ وہ ہمیں ضرور ہمیں سپورٹ کریں اس طرح انٹرنیشنل. اچھا محترمہ, کم بارش اور زیادہ بارش تو ہر سال ہوتی رہتی ہیں, لیکن سوال ہمارا کم بارش اور زیادہ بارش کا نہیں ہے. اگر حکومت نے اس مانسون میں پیشگی اقدامات اٹھاتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ہلاکتیں اور نقصانات کم ہو سکتے تھے؟ یہی تو میں نے بات آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں, یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ حکومتوں کو لانگ ٹرم پلاننگ بنانے چاہیے جو پچھلی حکومت نے نہیں بنائی. اگر ابھی تو دیکھیں ہمیں 6-7 مہینے ہوئے اپنی وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے, اور یہ مانسون کی جو چیزیں, یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسے اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں. جب ہم اٹھا رہے ہیں تو پچھلی حکومت کہاں سوئی پڑی تھی. تو ابھی ہم ایسی پالیسیز, ایسے پلاننگ چھوڑ کے جائیں گے اور ایسے ماڈل ولیج ایک بنا کے جائیں گے کہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمارا کام بولے گا. میڈم, آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ جام کمال صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں واٹس ایپ حکومت کی بات کر رہی ہوں, بالکل میں جام کمال صاحب کی ہی حکومت کی بات کر رہی ہوں. اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ ابھی مجھے اگلا سوال آپ کا یہی ہوگا کہ وہ باپ پارٹی سے ہیں. بھلے وہ باپ پارٹی سے ہیں, باپ پارٹی دیکھیں انہوں نے تو بلوچستان کا رواج ہی چینج کر دیا تھا, انہوں نے تو بلوچستان کا کلچر ہی چینج کر دیا تھا. منسٹر 4 گھنٹے بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے تھے. اب آپ دیکھیں میر قدوس بزنجو نہ صرف حکومتی
بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر کسی کو ان کو. اچھا میڈم بتائیے گا کہ جام صاحب کی جو آپ بات کریں حکومت کی، تو جام صاحب کے کابینہ کے تمام اراکین آپ کے ہی کابینہ کے اراکین ہیں ابھی تک بھی؟ جی میں یہی تو آپ کو سمجھا. دیکھیے سربراہ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اس نے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ جو میں پلاننگز کی آپ سے بات کر رہی ہوں، تو یہ ہمارے چیف منسٹر کی پلاننگز ہے نا. کیا جام صاحب اس طرح کی پلاننگز نہیں کر سکتے تھے؟ سارا بڑا جو رول ہوتا ہے وہ آپ کے سربراہ کا ہوتا ہے. اس نے ٹیم کو کام دے. میم کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چیف منسٹر اس پلاننگ میں فیل ہو گئے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، دوبارہ ریپیٹ کریں. چیف منسٹر سمجھتی ہیں کہ آپ چیف منسٹر اس پلاننگ میں فیل ہو گئے ہیں؟ چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو ایک دبنگ انسان ہے، اور وہ بلوچستان کے لیے جو درد رکھتا ہے، میں نے ایسا پہلے کوئی چیف منسٹر نہیں دیکھا. میں خود بلوچستان سے ہوں، میں خود پچھلے 20 سال سے سیاست میں ہوں. میں نے کئی وزیر اعلیٰ دیکھے، لیکن چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو جو انیشیٹیوز لے رہے ہیں، نہ پہلے لیے گئے اور نہ آگے لیے جائیں گے. یہ آپ دیکھیں گے ریکوٹک کی شکل میں چیف منسٹر نے کتنا بڑا تحفہ پورے پاکستان کو دے دیا. آپ یہ دیکھیں گے جب ریکوٹک آن گراؤنڈ ہوگا، اس کی میڈم انشاءاللہ کیا آپ بہت. بتا سکتی ہیں کہ آپ جو دبنگ چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں وہ کون کون سے متاثرہ علاقوں میں پہنچے ہیں، انہوں نے وزٹ کی ہے؟ آج بھی وہ وزٹ پر ہیں، اور وہ گاڑی میں اپنی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ کو پتہ ہے زمینی راستے کتنا منقطع ہیں سیلاب کے علاقوں میں. وہ آج بھی وزٹ پہ ہیں، وہ پرسوں بھی وزٹ پہ تھے، ہیلی کاپٹر میں وزٹ پہ تھے، اور وہ 24/7 خود ساری جتنا بھی وہاں پہ ریلیف اینڈ ریسکیو کا آپریشن ہے اس کو واچ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے باہر ملک کا دورہ بھی اسی وجہ سے کینسل کر دیا ہے. انہوں نے تمام منسٹرز کی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں. عید کی ہمیں چھٹیاں اپڈیٹ تک. دینے کے لیے بہت شکریہ میڈم، وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. ترجمان حکومت بلوچستان فرازیم شاہ صاحبہ میں گونے گپو حال کریں گے. گپو حال شما دلگوش کو چکیا گوش گیا کہ حکومت نیمگا چی میں ہر بڑا ممکن رستے اقدامات ضرورت ہوا گیا، اور انو ہم آئیے گوش گئے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے استے متاثرہ علاقہ مروچی تک دا استے وزٹے تو کہیں، چونکہ بلوچستان ای وحدے استے منسونہ باز تباہی کو تک ڈسٹرکٹ لسبیلا، ڈسٹرکٹ خزدار گیش ہٹ کو تئی ہو رہا چی، اور بعض مردمانی لوگ کب تگاں صدانی صابہ مردم استے بھی یارو مددگار نش تک کمک کے راہ چارہ وادی کے مردمانی گلگا ممشے کے حکومت نمگا چی آیانا ایچ وڑی کمکی امداد دیگ بواگا نئی میں گونا گپو حال کر گیا. نیشنل حکومت بلوچستان ربالکار فرازیم شاہ یہ گنا آئیے شما گپو حال عشق کو تاجو کے گوش گئے کے واسطے باسی اقدامات ضرورتگاں اور یہ والیہ چی مزید ہم میں کار بیا گیا.